گا حضور ایک آیت ہے یہاں پہ کہ جب مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ حضرت بلال نے گولیاں دے اتنے لیٹ لیٹ کے ویکھ لیا. حضور کی بلا ایک بوڑھی عورت تھی سمیہ جس کا نام تھا, 80 سال کی عورت تھی, چل نہیں سکتی تھی, نظر نہیں آتا تھا. اس نے جس دن کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے مکہ میں راستے میں روک لیا. اس نے کہا او بڈھڑی تیری اوقات کتوں آئی ہے اتنی, تو میرے خداواں نو لات منات عزا ہبل نو چھوڑ کے فقط ایک خدا کو مان کے آئیے جو نظر نہیں آتا, جس سے بات نہیں ہو سکتی. تجھے پتہ نہیں محمد نے کون سا سبق پڑھا دیا. 80 برس تیرے گزر گئے میرے پڑوس کے اندر, آج تک غریب سمجھ کے میں نے تمہارا خیال کیا ہے, آج بھی غریب سمجھ کے تمہیں مہلت دے رہا ہوں. میرا جملہ سنیے گا. اور میں قبلہ پیر صاحب آپ بیٹھے ہیں, آپ اگر تھوڑا سا شفقت فرما دیں تو میں گھر تک خوش جاؤں گا. تو اس ابو جہل نے کہا کہ میں تجھے آج پھر مہلت دیتا ہوں, جا تجھے ایک رات کی مہلت ہے, صبح کے بتا دینا کہ تو نے محمد عربی کا دامن چھوڑ دیا ہے. وہ عورت جو چل نہیں سکتی تھی انتہائی غریب تھی, گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے, اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. اس نے زور سے لاٹھی کو پرے پھینک دیا, کمر سیدھی کر کے سینہ تان کے کھڑی ہو گئی. اب وہ جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری 32 سال کی محنت ہے. ابو جہل کو آواز دے کر کہا او سردار, اپنی طاقت کے نشے میں نہ رہ, تو اس سے کس کافر نے مہلت مانگی ہے؟ تیرے کو مہلت کیڑے ویلے منگی ہے؟ یہ ایک رات کی مہلت دیتا ہے تو مجھے, کس نے مانگی ہے مہلت؟ جاؤ اپنے جبر کے سارے تیر آزما لو. اب میں نے سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کر لی ہے اور مجھے یہاں سے سبق ملا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کے گزارا کر سکتی ہوں. سیدہ زہرا تیرے بابا کا دامن چھوڑ کے گزارا نہیں ہوتا. تو اپنا جبر آزما نا, تو اس سے جو ہو سکتا ہے کر. کہتے ہیں کہ اس نے 2 اونٹ منگوائے. اس حضرت سمیہ عورت جو تھی 80 سال کی, ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا, اس کا منہ ادھر کر دیا, دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ باندھا, اس کا منہ ادھر کر دیا. اب دونوں اونٹ چلیں گے, ایک بوڑھی عورت کی طاقت کیا ہے. اور میں ممبر پہ بیٹھ کے حضور کہہ نہیں سکتا کہ میری اس ماں ہے نا ہم سب کی, وہ بوڑھی عورت, اس کے حوصلے کو داد دیجیے کہ آخری وقت میں اس کی نازک جگہ پر اس ظالم نے نیزے سے وار کیا. جب موت آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی, اس وقت ان کا بیٹا حضرت عمار بھاگ کے گئے تو جا کے اپنی ماں کا سر گود میں رکھ لیا. سونی اماں جے گل سمجھ آوے تو سناواں سونا. سونی اماں رو رو کے تو نہ مر, اس ظالم نے بعد مینوں بڑے مینے دینے کہ دیکھیا میں تیری ماں نو کہ میں روا روا کے مارے. ماں مرنا تو ہے, یہ مسکرا کے مرو. ماں نے کہا بیٹا یہ کوئی غم کے آنسو تھوڑی ہیں, یہ تو خوشی کے آنسو ہیں. چل میں نہیں سکتی, کھڑی میں نہیں ہو سکتی, مقابلہ میں نہیں کر سکتی, جنگ کے میدان میں میں نہیں جا سکتی, اس سے بڑا اعزاز کیا ہے. ہنے نوکری کیتی ہے, ہنے شہادت مل رہی ہے, اور وہ بھی اسلام دی پہلی شہیدہ. اب وہ بچہ ماں سے اس طرح پیار سے بات کر رہا تھا. اب تھوڑی بات مشکل ہے, میں جب بھی کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری نالائکی کے باوجود میرا یہ جملہ لوگوں تک پہنچ جائے. ماں نے پتہ کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹا میرا سر جو ہے نا وہ اپنی جھولی سے نکال دے, خاک پہ رکھ دے. کہ اماں کیوں ہے؟ ہن میں یہاں پہ مشکل ہے میرے لیے, اگر آپ سمجھ لیں گے تو مزہ آ جائے گا. کیا ہے مشکل؟ ہے مشکل میرے لیے. یہ صرف میں کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے.
میں جویں کیویں خود مر لانگی تو جا نظر میرے سونے کو